السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مرکب اضافی کی مشق ہم دیکھتے ہیں کہ مرکب اضافی کسے کہتے ہیں۔ تو مرکب اضافی ایسے دو اسم ہوتے ہیں اضافت جن کی ایک دوسرے کی طرف ہو، نسبت ہو، تو ان کے ترجمے میں کا کے کی آتا ہو تو وہ مرکب اضافی ہوتا ہے۔ مثلا کلام اللہ، اللہ کا کلام، تو یہاں پر کلام کی جو نسبت ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہے، اور اس کے ترجمے میں کا آ رہا ہے۔ حدود اللہ، اللہ کی حدود، تو اس کے ترجمے میں کا آ رہا ہے اور اس کی نسبت اللہ کی طرف ہے حدود کی، تو اس کو اس لیے مرکب اضافی کہیں گے۔ درجہ الفاظ کو مرکب اضافی بنائیں۔ عبد السمیع، تو قاعدہ آپ کو بیان یہ کیا تھا کہ جب مرکب اضافی اس کو بنانا ہے تو جو مضاف ہوگا یعنی کہ جو پہلا اسم ہوگا اس پر تنوین نہیں آئے گی۔ اب یہاں پر تنوین ہے پہلے اسم پر، اس کو ہم ریموو کریں گے، اور جو دوسرا اسم مضاف الیہ ہوگا اس کے اوپر جو ہے وہ پیش یا زبر نہیں آئے گی بلکہ اس کے نیچے زیر آئے گی، تو ہم اس کی جگہ پہ زیر لگاتے ہیں۔ تو یہ کیسے بنے گا؟ یہ اس طرح، عبد السمیعی، یہ مرکب اضافی بن گیا۔ عبد السمیع کو جب ہم نے مرکب اضافی میں کنورٹ کیا تو اس کی یہ شکل بنے گی۔ اب آگے آپ دیکھیں، نور السماوات، یہ دو الفاظ ہیں، نور السماوات، اس کو ہم جو ہے وہ کنورٹ کریں گے مرکب اضافی میں۔ یہ سمپل الفاظ ہیں۔ اب نور کی نسبت جو ہے وہ ہم نے السماوات کی طرف کرنی ہے اور قاعدے کے تحت کرنی ہے، تو یہ بنے گا نور السماوات، بیکاز جو پہلا لفظ ہے اس پر تنوین نہیں آ سکتی، ہم نے تنوین کو ریموو کیا، ایک پیش بچ گئی، اور جو دوسرا لفظ ہوتا ہے مضاف الیہ اس پر کبھی بھی جو ہے وہ پیش یا فتحہ نہیں آ سکتا، تو اس کے نیچے ہم نے جو ہے وہ کسرہ دیا، نور السماوات۔ تو یہ تھی مرکب اضافی کی بحث۔ امید ہے انشاءاللہ آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔